شروع ہو گیا کیا؟ ٹھیک ہے. ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ونس اگین. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں سورہ بقرہ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس ویڈیوز کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. میں لوگوں میں یہ چیز کو عام کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو ترجمے سے پڑھنا سمجھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں ہر ویڈیوز کا نا جب بھی میں ریئیکشن کرتا ہوں تو ان ویڈیوز کا جیسے کوئی ایک آیت ہوتی ہے اس کے بعد میں کوئی انگلش میں ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہوتا ہے، تو جس کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کو انگلش نہیں آتا ہے، تو میں ان کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے میرے سے کچھ غلطی بھی ہو جائے، تو ان چیزوں کو آپ کمنٹ کر کے بتا دینا. ٹھیک ہے. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. تو ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ میں اس چیز کو اس لیے پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، کیونکہ اگر قرآن میں ہمیں کیا چیز اللہ نے ہمارے لیے بتائی ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس پر عمل کیسے کر پائیں گے. جب ہم قرآن کو ہی نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ کیسے آگے بڑھ پائیں گے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں قرآن کو اس چیز کے عام کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان لوگ جو بھی ہیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں، اور اگر ہم سمجھیں گے تبھی تو اس پر عمل کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم لوگ کا جو یہ ہوتا ہے کوئی سیٹس آف رول ہوتا ہے نا، ہمارے ابھی ملک کے کچھ رول ہوتے ہیں، تو ان رولز کو فالو کرنے کے لیے ہم کو رول تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا رول ہے. تو ویسے اس میں بھی ہمارے بہت سارے رولز ہیں، ہمارے لیے بہت سارے موٹیویشن ہوتی ہے. تو ہم کو اگر یہ سمجھ میں آئے گا تبھی تو ہم اس پر ایکشن لے پائیں گے، رائٹ. اور قرآن میں ایک آیت بھی ہے جیسے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کا عروج نا ایسا کچھ ہے کہ جو قوم قرآن کو چھوڑ دے یا ٹھیک ہے یاد آ رہا ہے میرے کو، جیسے کسی قوم کا عروج اور زوال. عروج یعنی مطلب جو ہائی لیول پہ جاتے ہیں نا ہم لوگ، جیسے مطلب بہت ان کا کیا بولتے ہیں سکسیس کے ہائٹس کو پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. عروج اور زوال وہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے. ایسے ہے. ایسا اگر کچھ غلط ہو تو اس میں بتا دینا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ وہ فیوچر میں وہ آیت آئے گی تو دیکھتے ہیں ہم لوگ. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تو ٹھیک ہے گائز، ہم اب اتنا ہی آج کے لیے، صرف 3 منٹ کا ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کو ابھی لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. جیسے الف لام میم. ٹھیک ہے. الف لام میم کا نا ایسے کچھ قرآن میں ایسے ورڈز ہیں جیسے الف لام میم ہو گیا، اس کے بعد میں کاف ہا یا عین صاد ہو گیا، نون والقلم وما یسطرون. تو ایسے کچھ آتے ہیں جن کا مطلب کسی کو بھی نہیں پتہ ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. تو ان لفظوں کو نا ہم لوگ بولتے ہیں مبشرات، ایسے کچھ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا میننگ ہم کو ابھی جاننا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف یہ والے. ذلك الكتاب لا ريب فيه ميم. ذالک الکتاب لا ریب فی، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے دس از دا بک اباؤٹ وچ دیر از نو ڈاؤٹ. یعنی یہ بول رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. ذلك الكتاب لا ريب فيه. جس کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، جس کے اوپر بھی کوئی شک نہیں، ایسے بول سکتے ہیں. اس کے بعد گائیڈنس فار دوز کانشیس آف اللہ، یعنی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صحیح راستہ جو ہے نا، ہم گائیڈنس بولتے ہیں انگلش میں، ہدایت کو انگلش میں گائیڈنس بولتے ہیں. تو گائیڈنس فار دوز کانشیس آف اللہ، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کی کانشیس ہیں اللہ کو لے کر. کانشیس ہم کس کو بولتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہیں پہ، راستے میں جا رہے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز کا کانشیسنیس سے رہتا ہے کہ اگر میں گر نہ جاؤں. ابھی ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو میں گر نہ جاؤں یہ ہمارے دماغ میں ایک سوچ ہوتی ہے نا، تو ہم گرنے پڑنے کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. تو ویسے کانشیس آف اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کچھ کام کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں اللہ کے کانشیس ہونا چاہیے اللہ سے لے کر کے. اچھا میں کھا رہا ہوں تو کیسے کھانا چاہیے؟ جیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بسم اللہ بول کر کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. کھانے کو دیکھ کر کھانا چاہیے. یہ سر ہے نا، یہ چیزیں ہم کیوں فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو اللہ نے بولا ہے، تو اللہ ہمارے دماغ میں ہے اس وقت کھاتے وقت، تو ہم لوگ کانشیس ہیں اللہ کو لے کر. تو قرآن صرف یہاں پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کو لے کر کانشیس ہیں، اللہ کو لے کر. اس کو ذکر بھی بولتے ہیں ہم لوگ. ذکر یعنی جس حال میں بھی ہوں میں، جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، تو یہ ایک حال ہے، ایک سچویشن ہے، کیا بولتے ہیں، ایک پریزنٹ سچویشن ہے. تو اس حال میں ہم لوگ کو اللہ کو یاد کرنے کو ہم ذکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ذکر کا مطلب سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ذکر میں ہی آتا ہے. لیکن ذکر کا اصلی مطلب یہ ہے کہ جس حال میں ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اس وقت ہم کو اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو اللہ نے ہمیں کیسے کرنے کے لیے کیا ہے. جیسے تجارت ہے، بزنس بولتے ہیں نا، تو تجارت ہم جب کر رہے ہیں تو ہم کیسے کریں؟ تو اس وقت اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، کوئی چیز میں کمی ہے تو اس کو ہم کو کسٹمر کو بتانا ہے کہ بھائی یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی تمہیں لینا ہے. تو ایسے چیزیں جو ہیں، تو اس وقت ہم کو تجارت کر رہے ہیں تو اس وقت ہم کو اللہ کو یاد رکھنا ہے. ہم کھا رہے ہیں تو اس وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. سو رہے ہیں تو اس وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو ان چیز کو ہم ذکر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلو نیکسٹ لائن پر چلتے ہیں. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين who believe in unseen، یعنی ان لوگ وہ لوگ جو انسین یعنی جو چیز غیب ہے. غیب کس کو بولتے ہیں؟ جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس کو بولتے ہیں غیب.
تو جو لوگ غیب میں ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بلیو یعنی ایمان کو بولتے ہیں ہم لوگ، بلیف بھی بولتے ہیں، يؤمنون بالغيب اور اسٹیبلش پریئر یعنی اور نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم اینڈ اسپینڈ آؤٹ آف واٹ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم، اور جو ہم اللہ نے، یہاں پہ جب وی کا ورڈ آ رہا ہے نا، وی کا مطلب اللہ اپنے آپ کو ریفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اینڈ اسپینڈ آؤٹ آف واٹ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم، یعنی ہم نے جو دیا ہے ان لوگوں کو ان میں سے وہ اسپینڈ کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں، ينفقون والذين يؤمنون اینڈ ہو بلیو ان واٹ ہیز بین ریویل ٹو یو، اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اینڈ ہو بلیو ان واٹ ہیز بین ریویل ٹو یو، جیسے یہاں پہ یو ہے نا، یو کے یہاں پہ بریکٹ میں دیا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو چیز تم پر نازل ہوئی ہے، یعنی نازل ہم پر کیا ہوئی ہے، یعنی ہم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چیز نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوئی ہے، تو جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، بما أنزل إليك وما اینڈ اینڈ واٹ واز ریویلڈ بفور یو اینڈ آف دا ہیئر آفٹر، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے قرآن سے پہلے ہم 3 اور کتابیں نازل ہوئی تھی، انجیل، تورات اور زبور، یعنی اس سے پہلے بھی جو نازل ہوئی تھی، ریویل یعنی نازل کو بولتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے، تو جو چیزیں نازل ہوئی تھی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہیئر آفٹر یعنی آخرت کو ہیئر آفٹر بولتے ہیں، تو ہیئر آفٹر پر بھی ایمان لانا یعنی آخرت پر بھی ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب پر ایمان لانا، فرشتوں پر، فرشتے ہیں یہ اس چیز کا ایمان لانا، جنت جہنم ہے، ایک دن ایک دن ہوگا کہ جس دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، تو اس چیز پر ایمان لانا، اس کو بولتے ہیں آخرت. أنزل من قبلك وبالآخرة جیسے آپ ورڈ سن رہے ہیں نا وبالآخرہ یعنی آخرت، آخرت، تو ایسے چیزوں کو سمجھا کرو ابھی، ٹھیک ہے، اینڈ آف دا ہیئر آفٹر دے آر سرٹن ان فیتھ، اینڈ آف دا ہیئر آفٹر دے آر سرٹن ان فیتھ، ہاں، تو اور یہ بول رہے ہیں اور جو آخرت پر ہے نا ان کا ایمان ہے، اور صرف ایمان نہیں ہے، سرٹن، سرٹن کا مطلب ہوتا ہے یعنی یقین، یقین ہے، کمپلیٹ یقین ہے، هم يوقنون أولئك دوز آر اپون گائیڈنس فرام دیئر لارڈ، تو ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے. کون لوگ؟ جیسے بتایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو نازل ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ ہدایت دیتا ہے، ایسا ہے. على هدى من ربهم اینڈ اٹ از دوز ہو آر سکسیزفل، اور اللہ بول رہا ہے کہ ہاں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، وأولئك هم المفلحون إن الذين یہاں پہ دیکھو انڈیڈ، انڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ٹھیک ہے، انڈیڈ دوز ہو كفروا سواء it is all the same for them whether you want them عليهم أأنذرتهم أم لم or do not watch them they will not believe. انڈیڈ جیسے بولا نا یقیناً ان لوگوں کے لیے نا جو لوگ ڈس بلیو کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے ان کو کتنا بھی وارن کر لو، وارن کرو یا نہ کرو، وہ کبھی ایمان نہیں لانے والے ہیں. تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جیسے یہاں بول رہا ہے اللہ has set a seal upon their heart and upon their hearing، یعنی یہاں پہ ایک اللہ بول رہا ہے کہ اللہ نے ان کے
دلوں پہ نا سیل لگا رکھا ہے. دلوں پر سیل کا مطلب کیسے ہے؟ جیسے ہے نا ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی باتیں سن کر نرم ہوتا ہے، ہاں قیامت ہے، میرے کو ڈر خوف رہتا ہے نا. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کتنا بھی کچھ بھی بولو ان کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، ٹھیک ہے، دلوں پر مہر لگا رکھی ہے. اور ان کے ہیئرنگ میں نہیں، کانوں پر سیل لگا رکھی ہے. اینڈ اوور دیر ویژن ایز اے ویل، اور ان کے آنکھوں پر. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اینڈ فار دیم دیر از اے گریٹ پنشمنٹ، اور ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. گریٹ یعنی دردناک عذاب ہے. اینڈ آف دوز پیپل آر سم who say we believe in Allah and the last day. ومن الناس من یہاں پہ بول رہے ہیں کہ اینڈ آف دوز سم، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور لاسٹ ڈے یعنی جو موت کا دن ہے، شاید یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. يقول آمنا بالله وباليوم ویسے لاسٹ ڈے یعنی لاسٹ دن یعنی موت کا دن ہی ہوگا نا. الآخر وما هم نہیں آخری ورڈ یوزر ہے نا، آخر لاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ دے آر ناٹ بلیورس، یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ منافق ہوتے ہیں نا. منافق اس کو بولتے ہیں جو سامنے تو ایک بولتے ہیں لیکن دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو سامنے سے وہ بولتے ہیں کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر بھی آخرت پر بھی، لیکن وہ بلیورس نہیں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. بمؤمنين يخادعون They think to deceive Allah and those who believe, but they deceive not الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا except themselves and perceive it not. جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان والوں کو دھوکے میں ڈال سکتے ہیں یا پھر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا سوچ کر بولتے ہیں. جیسے مان لو میں منافق ہوں، معاذ اللہ جو بھی ہے، مان لو میں منافق ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو منافق نہیں ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں، میں اس چیز پہ بھروسہ کرتا ہوں، لیکن میں میرے اندر نہیں ہے. بٹ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو اور اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں. أنفسهم وما يشعرون في پرسیو اٹ اور ناٹ یعنی آپ چاہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرو یا نہ کرو، ایسا. ان دیئر ہارٹ از ڈیسیز سو اللہ ہیز انکریز دیئر ڈیسیز. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں نا ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ نہ بلیو کرنے کی ایک بیماری ہے، اور اللہ نے اس ڈیسیز کو نا اور بڑھا رکھا ہے. قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب. اینڈ فار دیم از اے پینفل پنشمنٹ بیکاز دے ہیبیچولی یوز ٹو لائی. ہاں، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر بار جھوٹ بولتے ہیں، ہیبیچول ہوتے ہیں، یعنی ہیبٹ سے اپنے ہم لوگ کرتے ہیں نا ہیبیچول، مطلب بار بار جو چیز کرتے ہیں ہمارے ہیبٹ میں آ جاتی ہے. تو وہ اتنا جھوٹ بول چکے ہیں کہ وہ جھوٹ ان کا بھی ہیبٹ بن چکا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل And when it is said to them, do not cause corruption on the earth, they say. جیسے یہاں پہ بول رہے ہیں جب ان کو بولا جاتا ہے کہ دنیا میں کرپشن مت پھیلاؤ، ٹھیک ہے، زمین پر کرپشن مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إن وی آر بٹ ریفارمرز. اچھا، تو یہاں پہ ایک آ جائے گا، جب ان کو ہم بولتے ہیں کہ کرپشن مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ
ہم لوگ ریفارمرس ہیں، یعنی ریفارم کس کو بولتے ہیں؟ کوئی چیز ہم لوگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، مان لو اگزامپل، اس میں اور اضافہ یعنی اس کو اور امپروو کرتے جانا، ٹھیک ہے۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ قرآن میں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن وہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اتارا گیا ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس میں ریفارم ہونا چاہیے، اس میں کچھ چیزیں بدلنی چاہیے، ہے نا، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا۔ تو وہ لوگ وہ بول رہا ہے، اللہ یہاں پہ وہ بول رہا ہے کہ جب ان کو بولا جاتا ہے کہ زمین پر کرپشن مت پھیلاؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریفارمرس ہیں، ہم اس چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ إنما نحن مصلحون ألا Unquestionably it is they who are the corruptors, but they perceive not. ہاں، جیسے questionably کا مطلب یہ ہے کہ بلا شک، ٹھیک ہے، بلا شک یہ وہی لوگ ہیں جو کرپٹرس ہیں، بٹ دے پرسیو ناٹ، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بولے جاتے ہیں، اس کا ایگزامپل میں ایسے دے سکتا ہوں، جیسے کہ دیکھو شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں پر بھی شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، شراب تو ہماری ابھی صحت کی ضرورت ہے، ہم کو اس چیز کو استعمال کرنا ہی ہوگا۔ حالانکہ اللہ اجازت تو دیتا ہے کہ بہت پورا، جب آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہ ہو اور آپ کو گارنٹی ہو کہ آپ کو یہ شراب پینے سے آپ کی جان بچی جائے گی، تب تو اللہ جائز قرار دیتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کو شراب پینے سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اسی سے آپ کو کرنا ہوگا علاج، ہے نا۔ تو قرآن تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، قرآن معاذ اللہ اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہیں، ہم اس کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ تو انکوشنلی یہی لوگ ہیں جو کرپٹ کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے کہ بلا شک یہی لوگ ہیں جو کرپٹرس ہیں، یعنی ہاں، جو کرپٹر سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ بلیو میں ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم ہی کرپٹرس ہیں۔ إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما And when it is said to them, believe as the people have believed. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ایمان لاؤ یا بلیو کرو ان لوگوں کے جیسے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، تب وہ کیا کہتے ہیں؟ قولو بولتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے، قولو مطلب قولو یعنی کہنا، بولنا۔ آمن الناس قالوا دے سے کیا should we believe as the foolish have believed. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز پر بلیو کریں جو لوگ بیوقوف لوگ بلیو کر رہے ہیں۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں ایمان والے کیا جنت ہے کیا جہنم ہے، بھائی کسی نے دیکھا ہے؟ یہ لوگ تو بیوقوف لوگ ہیں جو جنت جہنم میں ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں، جو لوگ اس چیز پر ایمان لائے ہیں، جو فولش لوگ ہیں، ہم لوگ اس چیز میں ایمان لائے ہیں، ایسے وہ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ جو لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إن واو، ماشاء اللہ، یہ لائن دیکھو، جسے یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے unquestionably it is they who are the foolish، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بلا شک وہی لوگ، جو لوگ دوسروں کو فولش کہہ کے ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلا شک وہی لوگ ہیں جو فولش ہیں، بیوقوف ہیں، جو دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہی بیوقوف لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون بٹ دے نو ناٹ، یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ خود فولش ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے گائس۔ تھینک یو سو مچ، آج کے اس ریئیکشن ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر ریئیکشن آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا، پلیز اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم دھیرے کر کے اس سورہ کو ختم کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔
Thank you so much, guys.